علی، میں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں۔ بہت عرصے کے بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو شیئر کروں کہ کون سے ایسے پیشنٹس ہیں ڈائبیٹک جن کو رمضان کے روزے رکھنے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، جن کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں اور اپنا جو فدیہ ہے وہ دے دیں۔ ہر پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہے اس کو اپنی ایویلویشن کم از کم 8 ہفتے پہلے کروا لینی چاہیے اپنے مولد سے، کہ وہ اس کو ایویلویٹ کر دے کہ اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا کتنا سیف رہے گا۔ لیکن ابھی جو میں آپ کو 4 یا 5 گروپس بتانے جا رہا ہوں، ان کو بالکل رمضان کے روزے رکھنے میں یہ ایک پوری گائیڈ لائن کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی 2025 نومبر میں انہوں نے یہ شائع کی ہے گائیڈ لائن۔ اس کے مطابق یہ جو 5 گروپ آف پیپل ہیں، ان کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ان میں نمبر 1 آ جاتی ہیں پریگننٹ خواتین۔ پریگنینسی خاتون کے لیے اور بچے کے لیے جو ہے روزے کی حالت میں وہ ایک سیف ایکسپیرینس نہیں رہتا، اور وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس جن کی شوگر لو ہو جاتی ہے لیکن ان کو لو ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں ہائپوگلائسیمک ان اویئرنس۔ ایسے پیشنٹس جن کو ہائپوگلائسیمک ان اویئرنس ہے، ان کو ہائی رسک کیٹیگری میں انہوں نے گائیڈ لائن میں ڈال دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل بھی رمضان کے روزے رکھنے کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ 3rd کیٹیگری میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ دل کے مریض ہیں اور ان کی دل کی جو بیماری ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ ایکٹیو یا انسٹیبل کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ مطلب چلنے سے ان کو انجائنا ہوتا ہے، یا ان کی ہارٹ کی جو پمپنگ کیپیسٹی ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہوئی ہے، ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے ہارٹ کا مسل، اب اس طرح پمپ نہیں کرتا جیسے وہ پہلے پمپ کرتا تھا، یا ایکٹیو انجائنا کے لوگ ہیں۔ ان کو انسٹیبل کارڈیو ویسکولر ڈیزیز والوں کو روزے رکھنے ان کے لیے سیف ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ والے پیشنٹس آتے ہیں ڈائبیٹک جن کے گردے جو ہیں وہ اب 30% سے کم کام کر رہے ہیں۔ گردوں کے کام کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ایسٹیمیٹڈ GFR۔ تو جن ڈائبیٹک پیشنٹس کا GFR 30 سے نیچے ہے، ان کو بھی ہائی رسک کیٹیگری میں اس گائیڈ لائن میں ڈالا گیا ہے کہ ان کو بھی رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیٹیگری آ جاتی ہے ایسے بزرگ افراد جن کا اب دماغی حالت ایسی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کسی چیز کا، وہ نارمل ان کی جو سمجھنے بوجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اب نارمل نہیں رہی ہوئی۔ ایسے بزرگوں کو بھی رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے جو کہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ یا ایسے پیشنٹس بزرگ جو کہ بہت زیادہ فریل ہیں، اتنے زیادہ فریل ہیں، فریل کا مطلب کہ وہ اتنے زیادہ کمزور پڑ چکے ہیں کہ وہ بالکل اپنی انڈیپینڈنس کھو چکے ہیں، خود سے وہ چیزوں کو مینیج اب بالکل نہیں کر سکتے۔ انتہائی کمزور جو بزرگ افراد ہیں ان کو بھی ہائی رسک کیٹیگری میں ڈالتا ہے یہ گائیڈ لائن، ان کو بھی رمضان کے روزے اوائڈ کرنے چاہیے۔ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں 5 ایسی کیٹیگریز بتائی ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کی جن کو بالکل نیت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود رمضان کے روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا انسان کا بالکل ایک وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، علم دیا ہے، تو اس علم کے مطابق انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، ایک بڑی بریف سی گائیڈ لائن آپ کے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے جو رمضان کے روزے رکھنے اوائڈ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اور میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کا سلسلہ آپ جاری رہے۔ اللہ حافظ۔